اور کتاب اس نے اپنے نبی پر نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پر مبنی انداز، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سلیبس بھی بہترین، نازل کرنے والا بھی سب سے اعلیٰ عرفہ، اور جو ہستی اس دعوت حق کو آگے پہنچا رہی ہے اس کے اخلاق میں بھی کوئی جھول نہیں۔ اس کے باوجود جب جب قرآن کے ذریعے سمجھایا گیا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، پھر انہیں ہر سچائی کی بات سے چڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو دین سے، مذہب سے اتنے متنفر ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں بڑی کوفت ہوتی ہے اگر آپ کوئی مذہب پہ مبنی بات کریں۔ پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کے، شاید ان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوں، مذہبی لوگوں سے متنفر ہوئے وہ، اس کی وجہ سے انہوں نے کنکلوڈ کر لیا کہ مذہب اور ان کے ماننے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یا پھر جب انہیں حق بات پتہ چلی انہوں نے اس کو نہیں قبول کیا اور اللہ کی طرف سے ان پر مہر لگ گئی، جو سورۃ الانعام میں آیا کہ ہم ان کی آنکھوں کو اور دلوں کو پھیر دیں گے حق بات قبول کرنے سے، جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پر حق کھلا انہوں نے حق بات سے روگردانی کی، اور اب اگر ان پر فرشتے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، یعنی آخرت کا وہ بتانا شروع کر دیں ان کو، اور ہر وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی عذاب قبر، عذاب آخرت، فرشتے، یہ ان کی نظروں کے سامنے بھی آ جائے، تب بھی حق بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو یہ سٹیج آ جاتی ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی گمراہی میں اور نفرت میں اضافہ کرتی ہے، نہیں۔ قرآن کی مثال اس رحمت کی بارش کی سی ہے جو اچھی زمین پر پڑتی ہے تو وہاں سے فصل نکلتی ہے، اور اگر تعفن والی جگہ پر پڑتی ہے تو وہاں سے بدبو پھیلتی ہے۔ وہ تعفن خود انہوں نے اپنے لیے کمایا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ انسان کے روحانی امراض کی شفا کے طور پر نازل ہوئی ہے، اس کی صفائی کرنے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بہرحال یہ آیت جب بھی میں قرآن میں پڑھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی، تو مجھے پریکٹیکلی اپنے مسلمانوں میں کافی سارے لوگ فیل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب جب ان کے سامنے قرآن پڑھیں ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، ضد میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ توحید سے برگشتہ ہیں، آپ ان کے سامنے توحید سے متعلق آیات پڑھنا شروع کریں ان کا چہرہ لٹکنا شروع ہو جائے گا۔ سورہ المؤمنون میں تو یہاں تک آئے گا آگے چل کر، قریب ہے اے نبی یہ تم پر جھپٹ پڑے، تمہارے ساتھیوں پر۔ پھر سورہ المؤمن، سورہ غافر میں، سورہ الزمر میں، ان صورتوں میں یہ سارے مضامین آئے ہیں کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو ان کے دل جو ہے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ آج تک ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک بھائی جو اس دعوت حق سے متاثر ہوئے، وہ عالم دین تھے لیکن انہوں نے اپنا سٹیٹس ڈسکلوز نہیں کیا، اور مسجد میں آہستہ آہستہ دعوت توحید بیان کرنی شروع کی۔ تو ایک دو جمعوں کے بعد ہی لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا، اور جو بڑے بوڑھے نمازی تھے انہوں نے ان مولانا صاحب کو کہا کہ تسی ہر ٹائم اللہ نہیں دھوندے رہندے ہو، یعنی پنجابی کا محاورہ کہ استغفر اللہ تو بولی کہ تم ہر وقت اللہ کے ذکر کرتے ہو۔ ایسا یہ تو ایک نوٹوریس مثال کے طور پر بات کی جاتی ہے نا، جیسے دھوبی کا کام ہر وقت کپڑے دھونا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نہیں دھوندے رہندے ہو تسی، کوئی بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو۔ حالانکہ مسلمان کو تو جیلس ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ کے ذکر سے۔ بزرگ، انبیاء، اہل البیت، اصحاب، ان سب کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا تعارف کروانا۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ جو لوگ توحید سے دور ہو جاتے ہیں ان پہ شیطان کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ جب جب آپ قرآن سے آیات پڑھتے ہیں نا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریسرچ پیپر میں نے جو لکھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے میں نے قرآن حکیم سے چند ایک نوٹس ایک جگہ جمع کیے تھے، توحید پر مبنی آیات سکیٹرڈ فارم میں جو پورے قرآن میں ہے ایک جگہ، تو وہ فائل بنا کے ہم نا 2008-9 کی بات ہے نئے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ میں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو اس وقت دی جو کہ بریلوی فرقے سے تھا، تو اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا کہ مجھے تو لگتا ہے ہم تو ہے ہی مشرک ہیں قرآن پڑھ کے، حالانکہ ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا ہے۔
تو باقاعدہ اس کے والد صاحب آئے کہ جی میرے بچے کو آپ نے پاگل کر دیا قرآن دے کے، اور وہ بچہ وہ تھا جو حافظ قرآن بھی تھا. یعنی ہم لوگ حافظ قرآن کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ قرآن کا فہم حاصل کرے، کیونکہ ہمارے عقائد اور نظریات قرآن کے مخالف ہیں. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب قرآن آپ کی صفائی کرتا ہے نا، اگر آپ نے قرآن کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو کچھ عرصے بعد اسے ریزسٹ کر کر کے آپ کے اندر اس طرح کی ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی کہ پھر آپ کے عقیدے کے خلاف اگر کوئی آیت حدیث بھی پیش کرے گا نا، آپ کو اس آیت اور حدیث سے بھی نفرت ہوگی، آپ کی نفرت میں اضافہ ہی ہوگا.